اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ حق سبحانه تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین، یہ منتظر چینل سے الحمدللہ اسلام کے حوالے سے ایام محرم میں وہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں اسلام کے حوالے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، خاتم النبیین تک جتنے بھی نبی آئے وہ دین کا پیغام دے کر آئے اور دین کی خصوصیات کو بیان کر کے اپنی اپنی بارگاہ میں وہ پہنچے، لیکن جو شرف دین کے حوالے سے ہمارے نبی معظم جو یاسین بن کر آئے، طٰہٰ بن کر آئے، مزمل بن کر آئے، مدثر بن کر آئے، نبیوں کے سردار بن کر آئے، آپ نے دین کی تبلیغ کو محبت اور اخوت کے ساتھ بیان فرمایا اور شریعت کو سرکار دو عالم نے نافذ کیا۔ دین کی تبلیغ کے لیے دیگر انبیاء کو بہت اللہ تعالیٰ نے عمریں بھی عطا فرمائیں۔ سب سے زیادہ دین کی تبلیغ کا پیریڈ جناب نوح علیہ السلام کا ہے۔ آپ نے دین کا پیغام دیا، آپ نے محبت کا پیغام دیا۔ دین کے پیغام کے بعد جناب نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ کشتی بنائی اللہ کے حکم سے۔ اس کشتی کے سامان بھی جنت سے آیا، اس لیے کہ معمار بھی جنت کے ہیں، بنانے والے بھی جنت کے ہیں اور تختے بھی جنت کے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار کر کے ایک اعلان کیا۔ وہ کشتی کو تیار کرنے کے بعد جناب نوح نے کہا کہ جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ اب یہ جو اعلان جناب نوح علیہ السلام اللہ کے مقدس پاکیزہ نبی ہیں، تو جو آنے والے تھے جنہیں معرفت تھی، نبی کی معرفت تھی، رسالت کی، وہ کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن جو اطاعت گزار نہیں تھا یا نہیں تھی، وہ ان کی زوجہ تھی، ان کا بیٹا تھا، وہ اطاعت گزار نہیں تھے، لہٰذا وہ کشتی میں نہیں آئے۔ ایک جانور کشتی میں آ گیا تو پتہ یہ چلا کہ معرفت نبوت اگر ہو جائے تو جانور کو ہو جاتی ہے، لیکن بظاہر انسان کو معرفت نہیں ہوتی۔ اب جب نوح کی زوجہ اور اس کا بیٹا معرفت نبوت کو حاصل نہ کر سکے تو وہ جنت کے حقدار نہیں ہیں، اس لیے کہ اسلام کریکٹر بلڈنگ کا نام ہے، اسلام رشتہ داریوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں وہی بلند ہے جس کا کردار بلند ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے جناب نوح علیہ السلام اپنی تبلیغ میں یہ میسج دے رہے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے یہ بڑا مقدس ہے، بڑا پاکیزہ ہے، اللہ ہی شرف دینے والا ہے، اللہ ہی عزت دینے والا ہے، لہٰذا جو بھی سوار کشتی میں ہو گئے وہ اطاعت گزار کہلائے۔ اب سرکار دو عالم نے تبلیغ دین کر کے 13 برس تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے بدترین معاشرے میں اخلاق کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، اخوت کا پیغام دیا، بھائی چارے کا پیغام آپ نے دیا۔ اتنے شفاعت کے ساتھ، اتنے تحمل مزاجی کے ساتھ نبی معظم نے پیغام دیا کہ کافروں کے سامنے کافر یہ کہنے لگے یہ امین بھی ہیں اور یہ صادق بھی ہیں، یعنی صادق اور امین کا لقب کافروں سے نبی معظم کو مل رہا ہے کہ شان سے نبی معظم نے اسلام کی
تبلیغ کی اور دنیا والوں کو یہ بتایا کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس لیے کہ دین کا پیغام ہے محبت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، جو نبی معظم نے تبلیغ کر کے دنیا والوں کو اور کافروں کو یہ پیغام دیا۔ حالانکہ بڑی اذیتیں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے بڑی سختیاں بھی اٹھائیں، بڑے کرائسس سے بھی گزرے، لیکن کسی لمحے بھی آپ نے جو ہے وہ غصے سے کام نہیں لیا، کہیں غصہ نہیں ہے، کہیں دہشت گردی نہیں ہے، کہیں بھی مزاج کے اندر غصہ نبی کے پاس نہیں ہے۔ یہاں تک تاریخ ملتی ہے کہ ایک خاتون تھی جو کافرہ تھی، وہ آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، لیکن 3 دن جو ہے وہ گزرے، سرکار وہاں سے گزرے تو وہ خاتون نظر نہیں آئی جو کوڑا ڈالتی تھی۔ تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہے، تو بتایا گیا کہ وہ علیل ہے۔ قربان جاؤں میں نبی معظم کے کہ آپ نے پیغام دیا کہ ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں گے۔ تو نبی معظم اس کافرہ کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر جو ہے اس کی عیادت کی۔ اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں، تو آپ انتقام لینے کے لیے آئے ہیں؟ سرکار نے کہا کہ نہیں، ہم انتقام کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں، انتقام لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو تمہاری عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس پر اتنا اثر ہوا نبی معظم کے اخلاق کا اور اخلاص کا کہ فوراً اس نے جو ہے نبی کے قدموں میں جھک کر کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یقیناً آپ کا خدا وحدہ لا شریک ہے اور آپ محمد اللہ کے پاکیزہ اور مقدس نبی ہیں، میں ایمان لاتی ہوں۔ تو پیغام دینے کا مقصد جو ہے یہ ایام اعظم میں اور یہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، دین کی بقا کا پیغام ہے، اس لیے کہ نبی معظم نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے اخلاص کے ذریعے یہ پیغام بھی دے دیا کہ وہ کافرہ آپ کا کردار دیکھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، توحید کا بھی اقرار کر لیا، نبوت کا بھی اقرار کر لیا۔ سرکار دو عالم نے اپنے اخلاص سے، اپنی صداقت سے، اپنی امانداری سے دین کی تبلیغ کی، اخلاص کا پیغام دیا۔ کہیں کسی مقام پر نبی معظم نے بڑے سفر کیے ہیں کہ شام بھی سفر پر گئے، تاریخ ملتی ہے کہ نبی معظم نے اپنی اونٹنی کو ایک چابک تک بھی نہیں ماری، اتنے کریم ہیں نبی معظم، اتنے رحیم ہیں نبی معظم۔ نبی معظم یہ ارشاد فرما کے جا رہے ہیں جو سارے مسلمانوں کے لیے حجت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے، اس میں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ فکر تب سمجھ میں آئے گی جب آل رسول سمجھ میں آ جائیں گے کہ جو رسول کے سائے میں تربیت پا رہے ہیں، تو وہ اللہ کا دین، وہ اللہ کا اسلام، بہترین اسلام جسے 1,01,24,000 پیغمبر لے کر آئے۔ غور کیجئے گا کہ یہ دین جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ جناب نوح علیہ السلام 950 برس تک تبلیغ کر رہے ہیں، دین مکمل نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ دین کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نبی اللہ کا اسلام لے کر آئے، لیکن نبی معظم کے ہم قربان جائیں کہ آپ کی 13 برس کی یہ تبلیغ ہے مکے کی، اور 10 برس کی تبلیغ ہے جناب رسالت مآب کی مدینہ منورہ کی۔ تو اس میں نبی معظم نے دین کو مکمل بھی کیا ہے اور دین کا پیغام بھی دیا ہے۔ تو ظاہر ہے سارے مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ 10 ہجری میں جو ہے وہ 18 تاریخ ہے وہ ذی الحج کی، کہ جس میں اللہ کی جانب سے دین مکمل ہے، نمازوں کا حکم آ چکا ہے، شریعت کا حکم آ چکا ہے، حج مسلمان کر کے آ رہے ہیں، لیکن اب یہ وہ مرحلہ ہے جس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ 10 ہجری میں یہ دین جو ہے وہ تکمیل کی منزل میں جا رہا ہے، کہ نبی معظم کو غدیر کے موقع پر روکا جا رہا ہے اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب تبلیغ کرو اس پیغام کی جو اب تک پیغام تم نے نہیں پہنچایا۔ نماز پہنچا دی ہے، حج کے ارکان پہنچا دیے ہیں، لیکن وہ پیغام پہنچاؤ، اسی
لیے کہ یہ تمہارا آخری حج ہے اور اس موقع پر وہ حجت کو تمام کر دو، وہ پیغام پہنچا دو۔ تمہارے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن اپنے نائب کا اعلان کر دو تاکہ تمہاری امت اس کو فالو کرے اور دین کو حاصل کرنے کی جستجو کرے۔ تو نبی معظم کو اللہ نے کہا کہ اگر وہ تم نے پیغام نہ پہنچایا تو ہم یہ سمجھیں گے فما بلغت رسالتہ، تم نے کوئی رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا۔ تو اب یہ ناظرین غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، دین کے تکمیل ہونے کی بات ہے کہ نبی معظم نے مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاکیزہ مقدس ہاتھوں پر بلند کر کے 1,20,000 تمام صحابہ کرام واجب الاحترام سب کو یہ پیغام دیا کہ اللہ مولا ہے۔ سب نے کہا صدقنا، اللہ ہی مولا ہے۔ کہا انا مولاکم، اور میں مولا ہوں۔ پھر نبی معظم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا اللہ مولا ہے، جس کا میں رسول مولا ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے، میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، اللہ کا ولی ہے۔ قرآن کے مطابق مولا کائنات اللہ کے ولی ہیں۔ تو نبی نے جب یہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے، جس کا میں آقا ہوں اس کا یہ علی آقا ہے، جس کا میں رسول ہوں یہ میرا جانشین ہے، اللہ کی جانب سے یہ میرا جانشین ہے، اللہ کی جانب سے یہ میرا وصی ہے۔ اس لیے کہ رسول کوئی اعلان نہیں کرتا جب تک کہ وحی نازل نہ آ جائے۔ تو جبریل نے پیغام دیا، نبی نے اس پیغام کو پہنچایا 1,00,000 سے زیادہ لوگوں تک، حاجیوں تک، سب نمازی ہیں، حاجی ہیں۔ تو فوراً رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ تو یہ اعلان بندوں میں کچھ لوگ منافق ہوں گے جنہیں شاید پسند نہ آیا ہو، لیکن اللہ کو یہ اعلان اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے جبریل کو بھیجا اور جا کر کہا کہ جبریل جاؤ اور ہمارے پیارے نبی کو یہ پیغام دو کہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اب غور کرنے کی یہ بات ہے کہ 10 ہجری میں دین مکمل ہو رہا ہے اور نعمتیں تمام ہو رہی ہیں، اور 11 ہجری میں رسول بظاہر دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ تو پھر غور کرنا یہ ہوگا کہ رسول اللہ کی رسالت کے وسیع ہونے کا اعلان تو رسول اپنی زندگی میں کر گئے، اب اس کے بعد کسی نائب بننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول جو کام اپنی زندگی میں کر کے گئے ہیں، علی کو ولی ہونے کا اعلان بھی کر گئے ہیں، وصی ہونے کا اعلان بھی کر گئے ہیں، مولا ہونے کا اعلان بھی کر گئے ہیں، اور اللہ کی جانب سے اعلان بھی ہو گیا کہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو اب یہ مولا کائنات جو ہیں یہ رسول اللہ کے بعد سب کے مولا ہیں، اس لیے کہ رسول آدم کا مولا ہے تو علی آدم کا مولا ہے۔ تو یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ جتنے نبی ہیں سب کے مولا کل بھی رسول تھے اور آج بھی رسول ہیں۔ اسی طریقے سے مولا متقیان آدم سے لے کر عیسیٰ تک آنے والے تمام پیغمبر، تمام رسولوں کے مولا ہیں، اور مولا سے بیعت لی نہیں جاتی، مولا کی بیعت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام اللہ کی جانب سے مولا قرار پائے ہیں، اللہ کے ولی قرار پائے ہیں۔ تو اب ہمیں اسلام میں جستجو کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ اسلام میں کس کے صدقے میں دین مکمل ہوا ہے۔ تو جتنے نبی آئے ہیں دین کو نہ مکمل چھوڑ کر گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ کو خدا نے کہا کہ یہ پیغام بھی ہم دے رہے ہیں، سورہ شورى میں رسول اللہ کو یہ پیغام بھی خدا نے دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب کوئی آپ کی رسالت کی اجرت نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ وہ آپ کے ذوی القربہ سے مودت کرے۔ جب یہ آپ کے ذوی القربہ سے مودت کریں گے تو ہم ان کی ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ تو قبولیت کے لیے ائمہ طاہرین کا توسل ہونا بہت واجبات میں ہے۔ اگر کوئی مودت آل محمد کے بغیر عبادت کر رہا ہے تو یہ عبادتیں واپس آ رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں
قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ قرآن کے مطابق ائمہ طاہرین عبادتوں کا توسل ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس سے علی راضی اس سے رسول راضی، اور جس سے رسول راضی اس سے اللہ راضی۔ اب اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ائمہ طاہرین سے، اہل بیت سے، ذوی القربہ سے مودت کی جائے۔ لیکن اب غور کریں اگر تاریخ اسلام کا کہ 10 ہجری میں تو یہ تکمیل کی منزل میں ہے، لیکن 11 ہجری کو بظاہر رسول اللہ تشریف لے جاتے ہیں، پردہ فرما دیتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر اندازہ پر غور کریں کہ 11 ہجری کے بعد کون سی اہل بیت میں کمی آ گئی مسلمانوں کے درمیان کہ اہل بیت پر ظلم بھی شروع ہو گیا، تشدد بھی شروع ہو گیا، اہل بیت کا حق بھی مارا جانے لگا۔ تو پھر یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے۔ ایام عزا میں یہی چیز بتائی جائے گی کہ یہ 11 ہجری کے بعد یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، یہ خاتون جنت کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ رسول نے اپنی زندگی میں اپنے ذوی القربہ کا تعارف کرایا ہے۔ آیہ تطہیر جو ہے وہ بی بی پاک بتول کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے در سیدہ پر آ کر زمانے والوں کو پیغام دیا ہے، وہ پیغام یہی تھا کہ رسول اللہ نے بی بی کے دروازے پر آ کے کہا فاطمہ بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ بی بی گئیں، چادر یمانی لے کر آئیں، رسول اللہ حجرے میں گئے، چادر کو اوڑھا اللہ، اور ایک جملہ بی بی نے کہا کہ میرے بابا خدا آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ رسول نے چادر لی، حسن آئے چادر میں، حسین آئے چادر میں، علی آئے چادر میں۔ اب 3 امام چادر میں ہیں، ایک رسول چادر میں ہیں، لیکن یہاں عصمت مآب خاتون جنت کا تعارف اللہ کرانا چاہتا ہے کہ بی بی آئیں اور بی بی کہتی ہیں کیا بابا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ رسول نے کہا میری بتول بیٹی، میری صدیقہ بیٹی، میری طاہرہ بیٹی، آپ چادر میں آ جائیے۔ بی بی پاک بتول نے چادر میں قدم رکھا تو جبریل امین آئے، اور جبریل امین نے آ کے کہا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، اے رسول کے اہل بیت تم پر خدا کا بھی سلام ہو اور میرا بھی سلام ہو۔ تو یہ وہ اسلام ہے جس اسلام کو اللہ نے آل محمد کے دروازے پر بھیج کر حجت کو قائم کر دیا کہ جو آل محمد کے دروازے سے علم حاصل کر لے گا اور اسلام کو پالے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، وہ آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ بی بی کے دروازے پر آئیں اور بی بی چادر میں آئیں، اور جبریل امین جو ہیں وہ آیت تطہیر لے کر آئے۔ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے اور آیت کا نشان بھی 33 ہے۔ تمام مسلمانوں کو سورہ احزاب کی تلاوت کرنے کے بعد غور کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ قرآن دعوت دے رہا ہے افلا تفکرون افلا تدبرون، صرف آیتیں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، آیتوں میں تفکر بھی کیجئے، آیتوں میں تدبر بھی کیجئے، پھر غور کیجئے کہ یہ اہل بیت علیہم السلام کا گھرانہ جو ہے اللہ کی نگاہ میں کتنا عزت دار گھرانہ ہے، کتنا پاکیزہ گھرانہ ہے، اور پھر تاریخ کا مشاہدہ کیجئے کہ اللہ نے کیا کہا اور رسول اللہ نے تعارف کرایا۔ جناب سیدہ کا تعارف اللہ کرا رہا ہے۔ بی بی چادر میں آئیں تو آیت تطہیر اللہ نے بھیجی اور ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی خدا کہہ رہا میں نے ارادہ کیا ہے، اب ارادہ ہے اللہ کا۔ اب اندازہ لگائیے شرف آل محمد کا کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ میں نے اہل بیت سے ہر نجاست کو دور رکھا، دور کیا، یعنی کہ ان کے قریب کوئی نجاست آ ہی نہیں سکتی۔ یہ پاک اور پاکیزہ وہاں سے بن کر آئے ہیں۔ دنیاوی طور پر سچائی کا دعویٰ کرنا اور بات ہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی جانب سے سچے بن کر آئے ہیں، جن کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے بناؤ نہیں، سچائی کے سرٹیفکیٹ تقسیم مت کرو، سچے بنانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وہ سبحان ہے جس نے 5 12 14 کو اپنے پاکیزہ نور سے خلق کر کے کائنات کے لیے
حجت بنا کر بھیجا ہے کہ ان سے بڑا سچا نہ تھا، نہ ہے، اور نہ قیامت تک کوئی ان سے بڑا صادق آ سکتا ہے۔ یہ ہیں کونوا مع الصادقین۔ یہ اسلام یہ دعوت دے رہا ہے، اسلام یہ پیغام دے رہا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ کی آغوش میں مقدس پاکیزہ آغوش ہے، رسول کی طیب آغوش ہے رسول کی، اس لیے کہ قرآن نے کہا کوئی نجاست رسول کے قریب نہیں آ سکتی۔ جب نجاست نہیں آ سکتی تو رسول بھی نجس گود میں نہیں جا سکتا، نجس ماحول میں نہیں جا سکتا۔ پھر فکر کیجئے اسلام کی کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ محمد کے قریب نجاست نہیں آ سکتی، نہ محمد نجاست میں جا سکتا ہے، پھر آپ اندازہ لگائیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کی نگہبانی کرنے والا کون ہے، اسلام کی پرورش کرنے والا کون ہے، نبی کو حوصلہ دینے والا کون ہے، نبی کی مدد کرنے والا کون ہے۔ تو تاریخ میں آپ مطالعہ کریں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نبی کو بھی پالا ہے، علی کو بھی پالا ہے، اور آپ دیکھیں تاریخ بتائے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کوئی نجاست ان کے قریب نہیں آئے گی، تو پھر غور کرنا چاہیے ابو طالب کے ایمان میں شک کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے رہا۔ جب اسلام کہہ رہا ہے کہ کوئی نجس ان کی قریب نہیں آئے گا، تو رسول اللہ کا حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ان کا دین پر بھی احسان ہے، شریعت پر بھی احسان ہے، ان کے متعلق غلط سوچنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسالت کی نگہبانی بھی کی ہے اور دین کی پرورش بھی کی ہے۔ سب سے پہلے دین کی دعوت کا اہتمام جو ہے کسی نے مکے میں نہیں کیا سوائے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے۔ ذوالعشیرہ میں سب سے پہلے دعوت کا اہتمام اور بندوبست کرنا یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تمام کیا ہے۔ سارے کافروں کو بلایا ہے، کھانا کھلایا ہے، لیکن 2 دن تک کھانا کھایا، لیکن جب رسول کلام کرنے لگے تو اٹھ کر چلے گئے۔ تیسری بار پھر دعوت ہوئی، پھر حضرت ابو طالب نے جو ہے وہ کھانے کا انتظام کیا۔ کھانے پر کافر آ جاتا ہے لیکن رسول کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ کفر کا مزاج ہوتا ہے کہ کھانے میں اختلاف یہ بالکل نہیں کرتا، یہ صرف جو ہے وہ حجت اور حق کو ماننے کے اندر جو ہے وہ یہ کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ کہا کہ آج اس وقت تک کوئی دسترخوان سے نہیں اٹھے گا جب تک میرا بھتیجا محمد اپنے پیغام کو نہ پہنچا دے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابو لہب کو بھی بٹھایا، ابو جہل کو بھی بٹھایا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا قم یا سیدی، اے میرے سید، اے میرے سردار، آپ کھڑے ہو جائیے، جو پیغام آپ اپنے رب کا لے کر آئے ہیں وہ پیغام آپ پہنچا دیجئے۔ تو نبی معظم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو رسول نے کہا کہ میں اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اور یہ سب سے پہلا پیغام جو ہے رسول اللہ نے جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کی گواہی دینے والا کون ہے؟ تو سناٹا تھا، پورے عشیرہ میں کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ ابو طالب کا لائق بیٹا جو اللہ کی جانب سے ولی بن کر آیا، مولا متقیان نے کھڑے ہو کر کہا میں گواہی دوں گا، میں گواہی دوں گا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو آج گواہی دے گا آج ہی کے دن سے وہ اللہ کا ولی بھی ہوگا، میرا وصی بھی ہوگا۔ سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والی اگر تاریخ اسلام میں کوئی ذات ملتی ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ سب سے پہلے جہاں تک یہ جو ہے وہ منتظر چینل کو تمام جو ہے وہ ان کے جو اراکین ہیں، جو ان کے مالکان ہیں، مولا ان کو صحت دے، تندرست دے اور پروان چڑھائے، یہ سب سے بڑی بہت بڑی سعادت ہے کہ سب سے پہلے دین کی گواہی دینے والا ابو طالب کا بیٹا ہے۔ سب سے پہلے علی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ اعلان ہو گیا، جناب ابو طالب کے بیٹے نے اعلان کیا، رسول نے کہا تھا جو آج گواہی دے گا آج ہی کے دن سے وہ اللہ کا ولی ہوگا، میرا وصی ہوگا۔ تو بلا فصل ہو کر علی نے
توحید کی گواہی دی، نبی کی گواہی دی، اور رسول خدا نے اپنے وعدے کے مطابق کہا اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل۔ تو اب یہ سوال نہ کرنا کہ علی ولی اللہ کہاں سے آیا، جہاں سے لا الہ الا اللہ آیا ہے، محمد رسول اللہ آیا ہے، وہیں سے علی ولی اللہ آیا ہے۔ اس لیے کہ آج دنیا میں جہاں جہاں توحید کا اقرار ہے، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار ہے، یہ اقرار سب سے پہلے اقرار کرنے والا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا ہے علی مرتضیٰ، جس نے سب سے پہلے توحید کا اقرار بھی کیا اور شہادت بھی دی۔ اب شہادت دینا یہ کوئی عام آدمی شہادت نہیں دے سکتا، شہادت دیتا ہے آئی وٹنس، جو اللہ کو جانتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ علی کو جانتا ہے، علی اللہ کو جانتا ہے۔ لہذا مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام نے گواہی دے کر اپنے باپ کا ایمان بھی ثابت کر دیا، اس لیے کہ کافروں کے بچے لا الہ نہیں کہتے، محمد صلی اللہ نہیں کہتے، لا الہ الا اللہ وہی کہتا ہے جس کا باپ بھی مسلمان ہوتا ہے، جس کی ماں بھی مسلمان ہوتی ہے۔ اس لیے گواہی دے کر مولا کائنات نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان بھی ثابت کر دیا۔ اب نالائق لوگ کچھ بھی کہتے رہیں ابو طالب علیہ السلام کے، لیکن دین پر ابو طالب علیہ السلام کا جو ہے وہ بہت بڑا احسان ہے۔ آج جو ہے وہ کہا جاتا ہے نکاح ہے، سنت ہے، بس سنت ہے، لیکن یہ دیکھو کہ یہ سنت سب سے پہلے ادا کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد کا صیغہ پڑھنے والا حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ جناب ختیجہ سے عقد کرنے والے جو ہیں وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، جو صیغے پڑھا رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں اسلام میں اور دین میں اسٹڈی کے بعد، لیکن تعصب کی نگاہوں سے اہل بیت کو مت دیکھو، اس لیے کہ عقیدے کی نگاہوں سے اہل بیت کو دیکھو تاکہ دین بھی سمجھ میں آئے، اسلام بھی سمجھ میں آئے۔ بس اتنا میں یہ کہوں گا کہ جناب ختیجہ کی دولت اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی انفرادی قوت، اس کے نام کو اسلام کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں جعفر طیار بھی ہیں، اس میں جناب عقیل بھی ہیں، یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں جو دین پر قربانیاں بھی دے رہے ہیں، جنگیں بھی کر رہے ہیں۔ اب کتنے مارکے ہیں، چاہے بدر کا مارکا ہو، چاہے احد کا مارکا ہو، چاہے خندق کا مارکا ہو، اس میں پھر غور کر لیجئے تلوار چلانے والا کون ہے، بدر کے اندر لڑنے والے کون ہیں، گھوڑے دو ہیں، تلواریں دو ہیں جو اسلام میں نظر آ رہی ہیں، ایک مولا کائنات امیر المومنین کی تلوار ہے، ایک جناب امیر حمزہ جو رسول اللہ کے حقیقی چچا ہیں اور جناب ابو طالب کے بھائی ہیں۔ تو یہ کافروں سے لڑ کے دین کی پناہ میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ دین میں داخل ہو جاؤ۔ اب جو دین میں داخل ہو جائے گا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو میں امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو مطلب یہ کہ دین کو بچایا، امام حسین علیہ السلام دین بھی ہیں، شریعت محمدی کے تحفظ کرنے والے بھی ہیں، اور خوب کہا خواجہ غریب نواز نے امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حقیقت یہ ہے کہ حسین دین بھی ہے اور دین کو پناہ دینے والا بھی ہے، شریعت کو پناہ دینے والا بھی ہے، اور یزید کا تعلق جو ہے کل بھی بربریت سے تھا، دہشت گردی سے تھا، دین کے خلاف کام کر رہا تھا، شریعت کے خلاف کام کر رہا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا طلب کرنا اس کی جو ہے وہ بھول تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے ایسے انکار کر دیا جیسے علی نے اس کی باپ کی بیعت سے انکار کر دیا، اور مولا کائنات جو ہیں وہ بیعت لینے کے لیے آئے تھے، بیعت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ معصومین علیہ السلام ہیں جو دین کے محافظ بھی ہیں اور دین کے تحفظ کرنے والے بھی ہیں۔ امام حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے 28 تاریخ کو نانا کا روزہ چھوڑا ہے، مدینہ چھوڑا ہے۔ اس لیے خدا سب کو مدینے لے جائے، بہت بڑا شرف ہے۔ لیکن کتنا جو ہے تبدیل ہوا ہے یہ مسلمان
کہ اس رسول کا پیارا نواسا، اس رسول کا محبت کرنے والا نواسا، جس سے رسول اتنی محبت کرتے تھے کہ سجدے کو طول دیا جا رہا ہے، 72 مرتبہ رسول کہہ رہے ہیں سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ، لیکن حسین کو مدینہ میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا جا رہا ہے۔ مباہلے میں لا کر خاتون جنت کا تعارف بھی رسول نے تعارف کرایا، جناب علی بھی موجود ہیں، حسن بھی موجود ہیں، حسین بھی موجود ہیں مباہلے میں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اہل بیت اگر سمجھ میں آ گئے تو یہودی اور نصارہ اور نجران کی سمجھ میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو ہے وہ شبر بھی موجود ہے اور شبیر بھی موجود ہے، اور ہماری توریت جو ہے وہ شبر کی گواہی بھی دے رہی ہے، ہارون کے بیٹے کی گواہی بھی دے رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ فلسفہ دین کا اور اسلام کا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اہل بیت علیہم السلام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن جب دین کے خلاف امام حسین کے پاس بیعت کا پیغام پہنچا، امام حسین نے انکار کر دیا، اس لیے کہ ولید نے بلایا، امام نے انکار کر دیا کہ نہیں، اس کا فیصلہ مسجد میں ہوگا۔ مسجد میں مولا حسین پاک علیہ السلام نے منع کر دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں قتل ہونا پسند کروں گا، لیکن دین پر جو ہے وہ سبقت اس کو نہیں لینے دوں گا، میں دین کے خلاف بالکل نہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے رخصتی جب مدینے سے کی تو نانا رسول اللہ کے روضے پر امام حسین آئے اور رو کے کہتے ہیں نانا یہ آپ کے امتی ہمیں مدینے میں رہنے نہیں دے رہے ہیں، یہ ہماری ماں کی قبر ہم سے چھڑانا چاہتے ہیں، نانا آپ کا روزہ چھڑانا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام روزہ رسول پر آئے اور روزہ رسول پر آ کر امام حسین علیہ السلام نے کہا نانا خدا حافظ، نانا ہم جا رہے ہیں۔ اٹھا یہ کہہ کہ تب بنی ہاشم کا تاجدار، کانوں میں گونجنے لگی اسلام کی پکار، رخصت ہوا مزار سے یہ کہہ کہ ایک بار نانا بس اب حسین کا کرنا نہ انتظار، صحرا میں 3 روز کے پیاسے کو دیکھنا، نانا خدا کے کربلا میں نواسے کو دیکھنا، نانا کربلا میں ایسا سجدہ کروں گا۔ آپ نے مدینے میں سجدہ کیا، 72 مرتبہ کہا سبحانہ ربی الاعلیٰ وبحمدہ، نانا کربلا میں ایسا سجدہ کروں گا کہ تاریخ بشریت میں ایسا سجدہ کسی نے نہیں کیا ہوگا، اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا۔ نانا جاتے ہوئے سر دیکھے گا، اٹھاتے ہوئے کوئی سر نہیں دیکھے گا۔ نانا یہ اور بات ہوگی کہ خولی نو کے نیزہ پر میرے سر کو بلند کرے گا، نانا نو کے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کر کے زمانے والوں کو پیغام دوں گا، قرآن ہمارے گھر آیا ہے، شریعت ہمارے گھر آئی ہے، دین ہمارے گھر آیا ہے، محمد میرا نانا ہے، علی میرا بابا ہے، فاطمہ میری ماں ہے، مسلمانوں دیکھو میں کس کا نواسا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، شریعت ہمارے گھر میں ہے۔ کتنا ظلم جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روا کیا جا رہا ہے، پانی بند کیا جا رہا ہے، راستے روکے جا رہے ہیں، لیکن امام حسین نے ایک ہی جملہ کہا، حق چھا کے رہے گا اور باطل ہمیشہ مٹ جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ باطل کے ساتھ دینے والی مجھے اکثریت نظر آ رہی ہے، لیکن حق کے ساتھ چلنے والے کم نظر آ رہے ہیں، لیکن تاریخ کو بدل دوں گا اور زمانے کو بتا دوں گا کہ حق ہمیشہ چھانے کے لیے آیا ہے اور باطل ہمیشہ مٹ جانے کے لیے آیا ہے۔